देख साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, तज्ज़ियाकार हों, वो इस वक्त ये बात जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ किसी डील के तहत जो है वो वापस आ रहे हैं। और तौजी के तौर पे आपने भी यकीनन वो वीडियो देखी होगी जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ और उनसे जो है वो बातें हो रही हैं और उनको किस तरह लगता है कि कोई स्टेट्समैन जा रहा है, ऑफिशियल जो है वो एक फेयरवेल दी जा रही है। साथ ही साथ जो ये खलीजी ममालिक के जो दौरे हो रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि इसको जो है ये अपनी सीवी को बेहतर करने के लिए, परफॉर्मेंस सीवी जो है उसको बेहतर करने की निगाह से जो है वो देखा जा रहा है ताकि एक प्रेशर, एक जो है वो इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकें। योर कमेंट्स ऑन दिस? अच्छा, ऐसा है जी, बिल्कुल वो वीडियो मैंने भी देखी, लेकिन आई थिंक कि वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो हो सकता है उस वजह से एम्बेसडर साहब ने कोई उनको सी ऑफ किया हो। जहाँ तक डील की बात है, मेरा ख्याल है ये डील नहीं है, लेकिन जो बेस्ट मौका है नून लीग के लिए वो शायद अब आया। वो 5 साल तक तो बड़े ज़ेरे अताब रहे, फिर गवर्नमेंट मिली तो मिक्स मिली, गवर्नमेंट मिली तो आधे टेन्योर में बाजवा साहब एंड फैज़ वाज वेरी पावरफुल। मेरा ख्याल में मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ पा रहे थे, फिर ऊपर से अता बंदियाल एंड कंपनी। अब क्योंकि वो सारी चीज़ें छट गई हैं, इलेक्शन का माहौल है, वन वे ट्रैफिक है, पीटीआई पंजाब में नज़र नहीं आ रही या वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान नज़र आने की उसकी जो कोशिश है वो सारी आप मेरे ख्याल में फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, वो नज़र नहीं आएगी क्योंकि पीटीआई ने सियासत की बजाय दूसरा आज़ादी और हकीकी आज़ादी और मार्च और इनकलाब का रास्ता इख्तियार किया। पॉलिटिक्स में इनकलाब नहीं होता। तो मेरे ख्याल में नून लीग को लगता ये है कि पंजाब में क्योंकि पीपल्स पार्टी का उस तरीके का वोट बैंक नहीं है और पंजाब में 146 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 146 सीट्स हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, तो उसमें तो अगर वो पहले भी उन्होंने सारी मैनिपुलेशंस और पूरी वर्किंग और हर चीज़ करने के बावजूद भी उन्होंने 85 सीट्स ली थी। तो इस दफ़ा उनको चांस है कि अगर मैदान खाली है और उस तरीके से कोई बंदा पार्टिसिपेट पंजाब में कोई राइवल उस तरीके से मजबूत नहीं है, तो मियाँ साहब को शायद वो कॉन्फिडेंस हो कि मैं आऊँगा और एक भरपूर तरीके से शायद मैं कैंपेन चला चुकूँगा। देखिए ना, अकेला बंदा तो फिर चलता हुआ दौड़ता हुआ नज़र आता है, चलता हुआ नज़र नहीं आता। तो मकसद ये है कि शायद उसी कॉन्फिडेंस के लिए माहौल उन्होंने साजगार समझा और उन्होंने अपनी रवानगी वहाँ से शुरू कर दी। जहाँ तक वो सऊदीया या यूएई, वो तो पहले भी आ रहे थे, सऊदीया और यूएई, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। चले, तो आपके समझ रहे रूटीन के दौरे हैं, कोई इस तरह वो नहीं है, सीवी को मजबूत दिखाने का कोई वो नहीं। सीवी उनकी मेरा ख्याल में 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है तो क्या सीवी और होगी। लेकिन उमरा के बाद उन्होंने क्योंकि जो जहाज़ चार्टर करवाया है वो यूएई से ही है, तो वहाँ से उनका फाइनल तो वो होता है कि जब जॉब कोई नहीं निकलती है तो उसमें जो उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक सीवी अगर अपडेटेड हो तो फिर चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हो जाती हैं। सीवी पे नौकरी मिलती नहीं है। ठीक, मैं ज़रा हैदर वहीद साहब की तरफ चलती हूँ। हैदर वहीद साहब, क्या आप मुत्तफिक हैं जो बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि ये दौरे बिल्कुल रूटीन के दौरे हैं और पहले भी जाते रहे हैं, कोई इस तरह नहीं है? वो कहते हैं कि वो मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है कि ये कोई परफॉर्मेंस रिफ्लेक्शन जो सीवी पे रिफ्लेक्ट करे, परफॉर्मेंस एबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करे, उस तरह के दौरे नहीं है, रूटीन के दौरे हैं, पहले भी जाते रहे और कोई उनको इसमें कोई डील या डील वाली जो बात हो रही है वो नज़र नहीं आ रही। देखिए, ये अब तो सीवी का टाइम तो बहुत पहले से ख़त्म हो चुका है। अब तो आई डोंट थिंक कि अभी भी कोई सीवी के थ्रू कुछ मियाँ साहब किसी तरह से मोहताज हैं। एक तासुर ज़रूर है कि कुछ उनके ताल्लुकात क्योंकि खलीजी ममालिक से और सऊदी अरब से बेहतर हैं कदरे, तो कुछ इन्वेस्टमेंट और दीगर मामलात जो हैं उसमें एतमाद शायद उनका एक नवाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कदरे ज़्यादा हो और जाहिर है कि एक इन्फ्लुएंस उनका समझा जाता है हमारी उनके मईशत और सियासत और बाकी मामलात पे भी जो है एक इन्फ्लुएंस समझा जाता है। तो एक खुशाइंद बात समझी जाती है कि जब आपके पास इस किस्म के अप्रूवल्स हों या कम से कम एक तासुर हो कि आपके पास इस किस्म के अप्रूवल्स हैं, तो एक तो इसका फायदा होता है। हाई कमिश्नर का साथ बैठना जो है ये एक फजूल सी बात है और इसका नुकसान होता है। अगर मैं मियाँ साहब की जगह होता तो उनको खुद नहीं बैठने देता क्योंकि देयर इज नो प्रॉफिट फ्रॉम इट एंड देयर कैन ओनली बी अ लॉस ऑफ फेस, सो दैट्स अ यूजलेस थिंग एनीवे। बट सऊदी अरब और यहाँ से ताल्लुकात बेहतर होना और आगे हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी इस चीज़ से बावर होना, तो ये एक पॉजिटिव बात है उनके लिए। लेकिन बिल आखिर जब वो यहाँ आएंगे
تو ظاہر ہے کہ انہیں ایک فیلڈ ایسی ملے گی جس میں پلڑے اب برابر ہو چکے ہیں اگر ہم 2018 سے اس کو جوڑیں، اور میدان جو ہے وہ قدر خالی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسی پارٹی ہے جس نے اس قبولیت اور اس میدان کو خالی کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دی ہیں مقبولیت کی اور سیاست کی، اور میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب جو 40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک یہ چیلنج تو ہوگا کہ اب اپنی پارٹی کو پھر سے مقبولیت کا پر جو ہے وہ بھی پوری طرح چلنا پھر سے شروع ہو جائے. آئی تھنک اگر کوئی کر سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک انتہائی مقبول لیڈر رہے ہیں اور آج بھی ہیں، بٹ ظاہر ہے کہ ایک سیٹ بیک اور ایک چیلنج کم سے کم انہیں درپیش اس طرح کا مقبولیت کا ہے. لیکن کیونکہ قبولیت سے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ بظاہر ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں، اور اگر اپنی پرانی مقبولیت کو وہ پھر سے فین کر پائیں گے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ایم ایل نون کا سپورٹر ہے وہ تو ری ایگنائٹ ہو جائے گا میاں صاحب کے آنے سے. یہ کچھ اب جو نئے لیکن ووٹر ہیں، اور کچھ ایسا پنجاب ہے، کچھ ایسا لاہور ہے جو میاں صاحب چھوڑ کے جب گئے تھے تو اس سے مختلف تھا، گرافکلی بھی مختلف تھا، تو وہ آئی تھنک زیادہ بڑا چیلنج پوز کرے گا. نو ڈاؤٹ کہ میاں صاحب کے آنے سے نون لیگ تو ری ایگنائٹ ہوگی، لیکن نئے ووٹرز میں نون لیگ کی جو مقبولیت ہے یا لیک thereof کہنا چاہیے، اس کے حوالے سے کیا اتنا وقت ہے کہ میاں صاحب ان کی امیجنیشن کو کیپچر کر سکیں؟ بیکاز دیز aren't really people that have known میاں صاحب the way people my age have known him. تو یہ ایک چیلنج بھی ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کانفیڈنس رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو معاملات عوام کے ساتھ ہیں اور جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ نواز شریف جیسے بڑے لیڈر کے ہوں گے، تو وہ بھی ایک منیمم لیول تک تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ برقرار رہیں اور اس میں اضافہ ہو. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انکنڈیشنلی فیورڈ رہیں گے. تو آئی تھنک یہ چیلنج ہے، اینڈ آئی تھنک اف اینی ون کین فیس اپ ٹو اٹ دین اٹ از رائٹ. صاحب کا پوائنٹ آگے ذرا عامر ضیاء صاحب کی طرف چلتی ہوں. عامر ضیاء صاحب، ابھی صاحب نے بات کی کہ جو ہائی کمشنر کا ملنا ہے وہ تو بالکل ہی یوز لیس ہے اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے. پر میرا سوال یہاں پہ جس سے کیونکہ بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، سوال اسی لیے یہ کروں گی کہ ڈپلومیٹس ہوں یا ڈپلومسی ہو، وہ آپٹکس پہ چلتی ہے، اور ڈپلومیٹس بڑے جو ہیں وہ ناپ تول کے جو ہیں ان کی جو ایکشنز ہوتے ہیں، بڑی ناپ تول کے جو ہے وہ ایکشنز ان کے ہوتے ہیں. ہائی کمشنر کا وہاں جانا یہ اس طرح مطلب ٹھیک ہے، بے شک وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، بٹ ایٹ دا مومنٹ جو حقائق ہیں وہ یہ بھی ہیں ساتھ کہ آ کے ٹیکنیکلی از این ابسکانڈر، ہی ہیز ٹو سرینڈر ہمسیلف. اور ہائی کمشنر کا وہاں جانا، جا کے اس طرح ان کو فیئرویل دینا جیسے شاید ایک کوئی جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جا رہا ہے. پھر اگین یہ میاں صاحب کی جو کانفیڈنس آ رہا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں سنوا بھی دوں گی بھی آپ کو، جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہم ہی جیتیں گے. تو اس سے یہ ساری جو باتیں ہیں جو اپوزیشن کر رہی ہے، جو سیاسی مبصرین کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ زیادہ وزن آتا ہے. میں سنوا دیتی ہوں میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں عامر ضیاء صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. ہم نے بچایا ہے اپنا پولیٹیکل کیپٹل، ہم نے قربان کیا ہے، اور لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے اہتمام کیا، اس کے لیے اس کی پرائز بھی ہم نے پے کی ہے، اور آپ انشاءاللہ الیکشنوں میں کامیاب بھی ہوں گے. یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کامیاب ہوں گے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. ماجد صاحب، بات یہ کہ غیر ضروری تنازع کھڑا کیا گیا. پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جو ہائی کمشنر صاحب نے ان کو ایک فیئرویل دیا یا خدا حافظ کہا، تو میں سمجھتا ہوں بالکل ایک غیر ضروری تنازع کھڑا کیا گیا، ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، سفارتکار ہوتے ہیں، ان کا ہر لفظ بڑا سوچ سمجھ کے ادا کرتے ہیں، اور ان کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ 10 مرتبہ سوچ کے آپٹکس کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ مفرور بھی ہیں اور وہ سزا یافتہ بھی ہیں. اور اس میں جب وہ جا کے اس طرح سے ملے تو انہوں نے مطلب ہے، یہ لوگ سوال کریں گے کہ جی ان کا فیصل صاحب کا جاب ڈسکرپشن ہے تو کیا ہے؟ پاکستانی مفادات کو آگے بڑھانا ہے یا سیاستدانوں کو خدا حافظ کہنا اور ان کو استقبال کرنا ان کا جاب ڈسکرپشن ہے؟ نہیں، عامر صاحب قطع کلامی کی بات، اس میں جو کانورسیشن ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. میاں صاحب کوئی نیریٹو تگڑا جو نیریٹو جو ہے وہ پیدا کرو، کھڑا کرو، تو وہ اس مطلب کانورسیشن بھی بڑی جو ہے وہ ایک عجیب سی جو ہے وہ تاثر دے رہی ہے. جی وہ بالکل وہ لگ یہ رہا ہے نا کہ آپ ان کے خوش آمدیوں کے کیمپ میں شامل ہیں، اور آپ مطلب ایک بجائے ایک پاکستانی مطلب فورن سروس کے افسر ہونے کے، سفارتکار ہونے کے، آپ جو ہے مطلب بالکل ان کا کچن کیبنٹ کے حصہ بننے کی کوشش کریں، یا ان کو بھی غالباً کسی نے اشارہ دیا ہوگا
کہ جناب یہ اگلی مطلب اگر حکومت بنا رہے ہیں تو اپنی نوکری آپ پکی کر لیں، کسی اور مطلب عہدے کے لیے اپنے لیے کام کریں. لیکن میرے خیال میں بہت ہی غیر ضروری چیز تو فورن آفس کے جو بھی جن کو رپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں فورن سیکرٹری، ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے کہ کیا یہ فورن آفس کے مینڈیٹ میں آتا ہے کہ وہ یہ کام کریں. کیونکہ اس طرح تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو بھی سیاستدان جائے آپ اسی طرح کا پروٹوکول دیں اس کو، اور مطلب ہے لیکن ظاہر ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، نہ دینا چاہیے. پھر آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستانی جو ڈائسپورا ہے برطانیہ کا یا یورپ میں یا مغربی ممالک میں، اس کا ایک بڑا رجحان ہے، وہ بڑا ایک اینٹی روز آپ دیکھتے تھے کہ ایون فیلڈ پہ مظاہرے ہوتے تھے اور وہاں پہ نوجوان اور مطلب لڑکے لڑکیاں بزرگ سارے لوگ جمع ہوتے تھے، خواتین اور مطلب نعرہ زن ہوا کرتے تھے. مجھے ان نعروں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو اپنا تعلق اپنے وہاں کے عوام کے ساتھ کریں، جو پاکستانی ہیں وہاں پر برٹش اوریجن کے، ان کے ساتھ آپ ان کو کیا میسیجنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک بالکل غیر ضروری چیز تھی، قابل تنقید ہے، اور انہوں نے یہ کر کے پاکستان کے لیے، اپنے لیے اور فورن آفس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا. حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کو بھی ایک بلا وجہ ان کو ضرورت نہیں تھی اگر ان کی ڈیل ہو گئی ہے. اب آتے ہیں ڈیل والے سوال پہ. دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں کہ جو 2-3 بار نظام سے ٹکرائے ہیں اور ہر مرتبہ اسی نظام سے رعایت لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ کام ذوالفقار علی بھٹو نہیں کر سکے، ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں کر سکی، اور سابق وزیر اعظم جو جیل میں عمران خان صاحب وہ نہیں کر سکے.